السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 24 مئی 2025 سنیچر کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ یو پی کے سرحدی اضلاع میں مدارس کی مسماری اور دیگر کارروائی کیوں ہو رہی ہے؟ حالات کیا ہیں؟ گراؤنڈ رپورٹ سن لیجئے گا۔ اتر پردیش کی حکومت ہند نیپال سرحد سے متصل کئی علاقوں میں مدارس اور تجاوزات کے خلاف مہم چلا رہی ہے۔ ریاست کے 7 اضلاع میں چل رہی اس مہم کی وجہ سے کئی مدارس میں پڑھائی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ ریاستی حکومت نیپال کی سرحد سے متصل تقریباً 15 کلومیٹر کے دائرے میں واقع مذہبی مقامات اور مدارس کی چھان بین کر رہی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ 14 مئی تک 225 مدارس، 30 مساجد، 25 مزارات اور 6 عیدگاہوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ریاستی حکومت کا دعویٰ ہے کہ سرکاری اراضی پر بنائے گئے مدارس اور مذہبی مقامات جن کے پاس درست دستاویزات نہیں ہیں، انہیں سیل یا منہدم کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے یو پی کے اقلیتی امور کے وزیر اوم پرکاش راج بھر نے کہا کہ اگر آپ مدرسہ کھولے تو تعلیم دے، ایسا نہیں ہے کہ اسے ہوٹل یا رہائشی علاقے میں تبدیل کر دے۔ اگر غیر ملکی آ کر ٹھہریں گے تو شک ہوگا۔ تعلیم کے علاوہ کچھ کریں گے تو تحقیقات ہوگی۔ تحقیقات میں جو بھی پائے گئے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جو بے قصور ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، وہ نڈر اور بغیر کسی خوف کے کام کر سکتے ہیں۔ اتر پردیش حکومت کو شبہ ہے کہ بغیر دستاویزات کے چلنے والے مدارس میں غیر قانونی سرگرمیاں چل رہی ہیں۔ ریاست کو کیا شک ہے؟ ریاست کے اقلیتی بہبود کے وزیر اوم پرکاش راج بھر کا کہنا ہے کہ ریاست کے 1 یا 2 مدارس میں جعلی کرنسی کی چھپائی چل رہی تھی، پولیس نے انہیں بھی پکڑ لیا ہے۔ تاہم مدارس چلانے والوں کا کہنا ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد ہے۔ شراوستی کے بنگئی میں مدرسے کے ڈائریکٹر معراج احمد صدیقی کہتے ہیں، ترائی کے اس علاقے میں اقلیتی آبادی اچھی ہے لیکن غربت بھی زیادہ ہے۔ مدرسے میں مفت تعلیم دی جاتی ہے تاکہ لوگ تعلیم حاصل کر سکے، لیکن حکومت کی نیت کچھ اور ہے۔ دریں اثنا سماجوادی پارٹی کا الزام ہے کہ حکومت صرف سیاسی وجوہات کی بنا پر اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے بھی اس کارروائی کے لیے بی جے پی کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ چند روز قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دستاویزات کی عدم موجودگی کے معاملے کا حل نکالا جا سکتا تھا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب یہ تعمیر ہو رہی تھی تو اہلکار کہاں تھے؟ بہرائچ میں 495 مقامات نشان زد۔ اتر پردیش کی نیپال کے ساتھ تقریباً 720 کلومیٹر کی سرحد ملتی ہے۔ یہ کھلی سرحد ہے اور اس کی نگرانی 76 سیما بال SSB کر رہی ہیں۔ یہاں سے روزانہ نیپال اور ہندوستان کے ہزاروں شہری آتے اور جاتے ہیں۔ لوگ روزانہ بہرائچ سے 45 کلومیٹر دور روپیڈیہا سرحد سے نیپال گنج جاتے ہیں۔ یہاں SSB شناخت کارڈ دیکھنے اور تلاشی لینے کے بعد ہی اجازت دیتا ہے۔ یہاں 495 تجاوزات کی نشاندہی کی گئی ہے، جن میں 1 درجن سے زائد مدارس کو سیل کیا گیا ہے۔ نانپارہ تحصیلدار انبیکا چودھری نے کہا کہ ریونیو ٹیم زمین کی پیمائش کر رہی ہے۔ سرکاری زمین پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف قانونی دائرہ کار میں کارروائی کی جا رہی ہے۔ ریونیو اور اقلیتی محکمے کی ٹیم مقامی پولیس کے ساتھ روزانہ گاؤں کا دورہ کر رہی ہے اور جانچ کر رہی ہے۔ مدارس کو درست دستاویزات نہ ہونے پر سیل کیا جا رہا ہے۔ رنجیت بوزہ گاؤں روپیڈیہا سے 5 کلومیٹر دور ہے۔ یہ نیپال کی سرحد سے تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے۔ انتظامیہ کی ٹیم جب مدرسے میں پہنچی تو تحقیقات کے دوران زمین کے کاغذات درست پائے گئے، لیکن مدرسے کو تسلیم نہیں کیا گیا، اس لیے سیل کرنے کے بعد کچھ حصہ گرا بھی دیا گیا ہے۔ مدرسے کے آپریٹر محمد سلمان خان کا کہنا ہے کہ مدرسہ 2016 میں کھولا گیا تھا، اسے 2017 سے پہچان نہیں مل رہی تھی، تو ہم اسے کیسے پہچانیں گے؟ شراوستی میں کارروائی۔ شراوستی کی جمناہا تحصیل کے بنگئی میں واقع دارالعلوم عربیہ انوار العلوم مدرسے کو سیل کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق یہ سرکاری زمین پر بنایا گیا ہے۔ تاہم شراوستی کے بنگئی میں واقع مدرسے کے ڈائریکٹر معراج احمد اس الزام کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مدرسہ 1960 میں بنایا گیا تھا اور 1968 میں کنسولیڈیشن کیا گیا تھا۔ ہمارا مدرسہ بھی تسلیم شدہ ہے۔ اسکول کا سرکاری ریکارڈ میں اندراج ہو چکا ہے، اس لیے مدرسہ اور اسکول میں فرق نہیں ہے۔ ہمارے مدرسے میں 380 بچے تھے، جن میں لڑکیاں اور لڑکے شامل تھے۔ اس مدرسے کو 14 مئی کو ہائی کورٹ سے راحت ملی، لیکن قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد ہی مطالعہ شروع ہو سکتا ہے۔ جمناہا میں مدرسہ جو تھوڑی دور ہے بند ہے۔ وہیں دوسری جانب محمد زبیر کے خلاف مقدمہ رد کرنے سے ہائی کورٹ کا انکار۔ امت مالویہ ارنب کے خلاف درج FIR پر روک۔
الہ آباد ہائی کورٹ نے جمعرات 22 مئی کو آرٹ نیوز کے شریک بانی اور فیکٹ چیک کرنے والے محمد زبیر کے خلاف ہندوتوا کے فائر برانڈ اور دسنا دیوی مندر کے ہیڈ پجاری یتی نرسنگھانند کے خلاف ان کی ایکس پوسٹ کے سلسلے میں دائر مقدمے کو منسوخ کرنے سے انکار کر دیا۔ مبینہ طور پر اسلاموفوبک اور ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف ہیٹ اسپیچ ہے۔ جسٹس سدھارتھ ورما اور جسٹس ڈاکٹر یوگیندر کمار سیسواتر پر مشتمل بینچ نے منصفانہ تحقیقات کی ضرورت پر زور دیا۔ تاہم زبیر کو کچھ ریلیف دیتے ہوئے ہائی کورٹ نے عبوری تحفظ میں توسیع کی، لیکن تحقیقات جاری رہنے کے دوران انہیں بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت نہیں دی۔ دوسری طرف ایک اہم پیش رفت میں کرناٹک ہائی کورٹ نے جمعرات کو بی جے پی آئی ٹی سیل کے سربراہ امیت مالویہ اور ریپبلک ٹی وی کے چیف ایڈیٹر ارنب گوسوامی کے خلاف انڈین نیشنل کانگریس INC کے الزامات کے سلسلے میں درج تمام FIR پر روک لگا دی۔ FIRs جو اس دعوے سے پیدا ہوئی ہیں کہ کانگریس کا ترکی میں دفتر ہے اور راہل گاندھی اور پاکستان ایک ہی زبان بول رہے ہیں کی پوسٹ کو عدالت میں اٹھائے گئے سنگین قانونی تنازعات کے بعد روک دیا گیا ہے۔ معاملہ اس وقت ڈرامائی موڑ اختیار کر گیا جب اس ملزم کی طرف سے پیش ہونے والی سینئر ایڈوکیٹ ارونا شیام نے عدالت کو تفتیشی حکام کی طرف سے مبینہ طور پر طریقہ کار کی بد انتظامی کی اطلاع دی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ اصل FIR IPC سیکشن 352 کے تحت درج کی گئی تھی، بصورت دیگر سنگین اشتعال انگیزی پر حملہ کرنے یا فوجداری طاقت کے استعمال سے متعلق ایک قابل ضمانت جرم۔ ملزم کو نوٹس میں IPC سیکشن 353 یعنی سرکاری ملازم پر حملے سے متعلق ایک غیر ضمانتی جرم کا حوالہ دیا گیا تھا۔ شیام نے الزام لگایا کہ یہ جان بوجھ کر قانونی دستاویزات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے تاکہ غیر ضمانتی دفعات کی درخواست کی جا سکے اور غیر قانونی طور پر گرفتاری کے اختیارات کو متحرک کیا جا سکے۔ ہائی کورٹ نے ان دعووں کو تسلیم کیا اور طریقہ کار کی بے ضابطگیوں کی مزید مکمل جانچ کی ہدایت کے ساتھ مزید کارروائی پر روک لگا دی ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کا آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔